السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب نحو میر کا سبق چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی تعریف اور ان کی قسموں کے بیان کو مکمل طور پر پڑھ لیا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد اس کو کہتے ہیں جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، اور مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو۔ پھر مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف، اور مرکب کی دو قسم، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ پھر مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مرکب مفید کی تعریف یہ ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو۔ اور اس کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر جملہ خبریہ کا پہلا جز اسم ہوگا تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور اگر جملہ خبریہ کا پہلا جز فعل ہوگا تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور پھر جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہوگا اس کو مسند لے، اس میں پہلا جز کو مسند لے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے جز مسند اس کو خبر کہتے ہیں۔ ایسے ہی جملہ فعلیہ میں جو پہلا جز اس کو مسند، جو فعل ہے اس کو مسند، اور جو فاعل اس کو مسند لے کہیں گے۔ پھر کہا تھا کہ فعل مسند ہوگا اور اس مسند اور مسند لے دونوں ہوگا، حرف نہ مسند ہوگا نہ مسند لے ہوگا۔ جملہ انشائیہ کی تمام قسموں کو پڑھا۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید کی تعریف کی کہ جب کہنے والا کہہ کر اپنی بات کہہ لے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید کی تین قسمیں کی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب ہو، اور مرکب بنائی اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو۔ اور مرکب بنائی کا اعراب انہوں نے بتایا کہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز اس کے مبنی بر فتح ہوں گے، اور 12 میں پہلا جز ہوگا معرب ہوگا اور دوسرا جز اپنی حالت ہی پر رہے گا۔ پھر مرکب منع صرف میں انہوں نے بتایا کہ مرکب منع صرف اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں دو جزوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو لیکن دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس میں پہلا جز یہ معرب ہے، اس میں پہلا جز مبنی بر فتح ہے، جیسے بالابک و حضرموت، لیکن یہ اکثر علماء کے مذہب پر ہے، یعنی اور بعض علماء ایسے ہیں جو ان کو دونوں کو معرب مانتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں سمجھ لیجئے ایک یہ فائدے کی بات فصل کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ کریں فصل، بدا کی ہیج جملہ کمتر از دو کلمہ نہ باشد۔ بدا کی ہیج جملہ کمتر از دو کلمہ نہ باشد۔ یہ کریں جان لو کہ یا تو جان کہ کوئی جملہ دو کلمے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو جان لے کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ ہمارے منہ سے زیادہ نکل گیا، ٹھیک ہے، تو کچھ زیادہ نہیں بلکہ کم نہیں ہوگا۔ تو جان لے کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ جملے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم از کم دو کلمے ہوں، اور وہ دو ایسے ہوں کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کو مسند اور مسند الیہ بنانا درست ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دو کلمے تو ہوں لیکن ان کا آپس میں مسند اور مسند الیہ بنانا درست نہ ہو، جیسے شجرن اور حجرن، ٹھیک ہے، شجرن اور کرسیون دو کلمے ہیں، اب آپ اس میں جو ہے ان کو مسند اور مسند الیہ بنانے لگو۔ دو کلمے ہونا صرف کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو وہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کلمے ایک دوسرے کے لیے مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر نہیں بن سکتے ہیں تو یہاں پر وہ کلمے مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں پر وہ کلمے مراد ہیں جو کہ آپس میں دونوں مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہیں۔ جان لو کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ جملے کے لیے کم از کم دو کلمہ کا ہونا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس کے اندر کتنے بھی کلمات آ جائیں، کتنے بھی کلمے ہو جائیں، لیکن جملہ کو جملہ ہونے کے لیے کم سے کم اس کے اندر دو کلمے ہوں، اور وہ دو کلمے ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کا مسند اور مسند الیہ بننا صحیح ہو، کیونکہ مسند اور مسند الیہ ہی کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔
کریں جان لو کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا، لفظاً ہو یعنی وہ لفظوں میں ظاہر ہو، یا لفظوں میں تو نہ دکھے لیکن وہ تقدیراً ہو، یعنی دونوں کلمے لفظ میں تو نہ ہو لیکن لفظاً کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کلمے لفظ میں ہوں، پڑھنے میں آتے ہوں، اور تقدیراً کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کلمے لفظ میں تو نہ ہو، ایک کلمہ لفظ میں ہو، ظاہر ہو، لیکن دوسرا والا کلمہ اسی کے اندر اس کا جز بن کر پوشیدہ ہو۔ تو چاہے دونوں کلمے لفظوں میں ہوں یعنی ظاہر ہو، دکھ رہے ہوں، یا ایک کلمہ ظاہر ہو اور دوسرا اسی کے ساتھ پوشیدہ ہو، تو بھی جو ہے دو کلمے کا ہونا کم سے کم ضروری ہے جملے کے لیے۔ کریں لفظاً جیسے ضربا زیدن، تو ضربا زیدن میں دیکھیے دو کلمہ ہے، ضربا ایک کلمہ اور زیدن یہ دوسرا کلمہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ لفظاً جیسے ضربا زیدن تو یہ لفظوں میں بھی ہے اور دکھ بھی رہا ہے، سامنے بھی موجود ہے۔ وزید قائم، یہاں پر بھی دو کلمہ ہے، زید اور قائم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی لفظوں میں ہے۔ یا تقدیراً چوں اضرب، یا تقدیراً ہو جیسے کہ اضرب۔ اب اضرب کے اندر دیکھنے میں تو ایک ہی کلمہ ہے لیکن یہ دو کلمہ ہے اصل میں، اس کے اندر ایک کلمہ جو ہے وہ انتا ضمیر کی صورت میں کیا ہے وہ پوشیدہ ہے، کہ جس میں ان یہ ضمیر ہے اور تا یہ ضمیر خطاب ہے، تا جو ہے یہ کیا ہے خطاب ہے۔ تو اضرب میں اضرب دیکھنے میں تو ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر ایک اور کلمہ پوشیدہ ہے، وہ ہے انتا، جو کہ یہاں کتاب میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ چوں اضرب کہ انتا در مستتر است، کی جو کہ انتا اس میں کیا ہے پوشیدہ ہے۔ کرے وہ ازی بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور اس سے زیادہ ہوگا، وہ بیشتر را حد نیست، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں، یعنی دو کلمہ ہی جو ہے جملہ کے لیے دو ہی کلمہ مقید نہیں ہے کہ بس دو ہی کلمہ ہوگا، دو کلمہ تو کم سے کم ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں، یعنی جملہ کے لیے کم سے کم دو کلمے کا ہونا ضروری ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ کتنا ہوگا تو کرے اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے۔ پھر فرماتے بدا کی چوں کلمات جملہ بسیار باشد، کہیں جب جملے کے کلمات بہت زیادہ ہوں، یعنی جب دو ہو نہ ہو بلکہ دو سے زیادہ ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، چھ ہوں، یعنی ایک جملے میں کئی کلمات جمع ہو جائیں، وہی کہہ رہے بدا کی تو جان لے کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشد، جب جملے کے کلمات بہت زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف، اسم فعل و حرف کہاں چلا گیا یہ اسم فعل و حرف ہاں اسم فعل و حرف را بایک دیگر تمیز کردن، کریں اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے کو جدا کرنا چاہیے، الگ الگ کرنا چاہیے، یعنی اسم فعل اور حرف کے درمیان میں تمیز کرنا چاہیے۔ وہ نظر کردن، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب است یا مبنی، کہ معرب ہے یا مبنی ہے، وہ عامل است یا معمول، اور عامل ہے یا معمول ہے۔ وہ باید دانستن کی تعلق کلمات بیک دیگر چگونا است، اور جاننا چاہیے، باید میں نے چاہیے، باید دانستن اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات کلمے کا تعلق بیک دیگر ایک دوسرے سے چگونا است کیسا ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے، پیدا ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کلمات کے اندر بہت سارے جملے ہوں، کریں جب کلمات کے جملے کے اندر بہت سارے کلمات ہوں، تو اسم اور فعل اور حرف ایک دوسرے میں اس کلمات کے اندر یہ تلاشنا چاہیے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، ایک دوسرے کو الگ الگ کرنا چاہیے۔
اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ان اسم فعل اور حرف میں اسم ہے تو کون معرب ہے کون مبنی ہے، فعل ہے تو کون معرب ہے کون مبنی ہے نا۔ اسی طریقے سے عامل معمول دیکھنا چاہیے کہ عامل اس میں کون ہے اور معمول کون ہے، اور جاننا چاہیے کہ کلمے کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے، یعنی کلمے کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے اس طور پر تو نہیں ہے کہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے یا جو ہے یہ کلمہ اس کا مفعول بن رہا ہے یا مبتدا ہے یا خبر ہے، کیا تعلق ہے آپس میں ان دونوں کا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ کلمے کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کلمے کا تعلق ایک دوسرے سے کیسا، تعلقات کی بنیاد پر آپ مسند اور مسند الیہ نکال پائیں گے، ہے نا۔ اور ایسی صورت میں جب یہ معلوم ہو جائے گا، مسند اور مسند الیہ نکل جائیں گے، تو ایسی صورت میں تحقیق کے ساتھ جملے کا معنی بھی آپ کو کیا ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے سمجھ لیجیے تنبیہاً ایک بات ذکر کر دی۔ آگے فرماتے ہیں فصل بنا کی علامات اسم آنست کی الف و لام یا حرف جر اولش و الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ بنا کی علامت اسم آنست کی الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ کہہ رہے جان لو کہ علامت اسم وہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہوگا۔ یہاں سے اسم کی علامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اسم کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے صرف کلمے کی تقسیم کر کے انہوں نے جو ہے اجمالی طور پر کہا کہ کلمے کی 3 قسم، اسم فعل حرف۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نحو کی اکثر کتابوں میں سب سے پہلے کلمے کی تینوں قسموں کی تعریف یا دلیل حصر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد علامات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ علامت کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی شخص اسم فعل اور حرف کو اس کی تعریفوں سے نہ پہچان پائے، اس کی تعریفوں سے نہ جان سکے اس کو، تو وہ ان کی علامتوں کو دیکھ کر پہچان لے۔ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور یا جو لوگ بہت کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، تو ان کے ہم آسانی کے لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم بورڈ لگا دیتے ہیں یا کوئی نشان مقرر کر دیتے ہیں کہ اس نشانی کو دیکھ کر آپ فلاں دکان پر چلے جائیے گا، پیلا بورڈ، نیلا بورڈ، ہرا بورڈ، یہ کہہ کر ہم نے ان کو دکان پر بھیج دیتے ہیں۔ تو علامت اور نشانی کا صاف صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آسانی کے طور پر، سب سے زیادہ آسانی کے لیے یہ پہچان اور یہ علامت کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی شخص اگر اسم اور فعل حرف کو ان کی تعریفوں سے نہ جان سکے تو ان کی علامت کو، ان کی پہچان کو دیکھ کر ان کو وہ پہچان لے اور جان جائے کہ یہ اسم وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور علامت سے مراد یہاں پر وہ علامت خاصہ ہے جو صرف اور صرف اسی کے اندر پائی جائے، اس کے علاوہ میں نہ ہو، یعنی جو علامت اسم کے اندر ہو وہ فعل کے اندر نہ ہو، اور جو فعل کے اندر ہو وہ اسم کے اندر نہ ہو، نہ حرف کے اندر ہو۔ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ علامت اسم آنس کی، جان لو کہ علامت اسم وہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، کہ الف اور لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہوگا، یعنی جس کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے یا حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ فوراً کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ جیسے الحمد میں دیکھیے یہاں پر کلمہ کا شروع ہے الحمد، یہ حمد یہ جو ہے کلمہ ہے اور اس کے شروع میں الف لام آیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، جہاں جہاں بھی کسی کلمے پر اگر الف لام آئے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسم کی علامت میں پڑھا تھا کہ الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ وَبِزَيْدٍ، یہاں پر دیکھیے بِزَيْدٍ میں زید سے پہلے با حرف جر ہے، تو حرف جر اگر کہیں بھی اسم سے پہلے آ جائے تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر داخل ہے۔ اور اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ جو علامت اسم کی ہے وہ فعل کی نہیں ہو سکتی، تو اب جو اسم پر جو علامت آ رہی ہے وہ فعل پر نہیں آئے گی، یعنی الف لام فعل پر نہیں آئے گا، با یہ فعل پر نہیں آئے گا۔ کہ یا تنوین در آخرش باشد، یا تنوین اس کے آخر میں ہوگی، کیوں زیدن، تو زیدن کے آخر میں تنوین ہے، یعنی تنوین کا ہونا بھی یہ اسم کے ساتھ خاص ہے۔ جو اسم کے ساتھ خاص ہو گیا، اسم کے ساتھ خاص ہو گئی یہ تنوین، تو یہ فعل پر نہیں آئے گی۔ تو جس پر بھی تنوین، جس کلمے پر بھی آپ تنوین دیکھیں تو آپ فوراً یہ کہہ دیں کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ آگے کہتے ہیں یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہوگا، یعنی
مسند الیہ ہوگا، اسم مسند الیہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ اسم کا مسند الیہ یعنی مسند الیہ کا ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اسم کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں کہ اسم مسند بھی ہو جائے اور مسند الیہ بھی ہو جائے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ انہوں نے مسند نہیں کہا، صرف مسند الیہ کا ذکر کیا، کیونکہ مسند فعل بھی ہوتا ہے، تو فعل کو مسند کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر صرف انہی علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہے۔ تو مسند الیہ باشد مسند الیہ ہوگا، پتہ چلا فعل مسند الیہ نہیں ہوگا۔ کیوں زید قائم، جیسے کہ زید قائم، تو اس مثال میں زید یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا مضاف باشد یا مضاف ہوگا، کیوں غلام زیدن، جیسے کہ غلام زیدن، اس مثال میں غلام یہ کیا ہے، مضاف ہے، یعنی اسم کا یعنی کہ مضاف کا ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کبھی مضاف نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فعل مضاف الیہ بنتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اسم کی علامت میں مضاف الیہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ مضاف کا ذکر کیا، اور ہم نے بتایا کہ یہاں پر صرف انہی علامتوں کا ذکر کیا جائے گا جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ تو چونکہ مضاف جو ہے یہ صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل مضاف نہیں بنتا، حرف مضاف نہیں بنتا، اور صرف اسم مضاف بنتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے مضاف کا ذکر کیا اور کہا غلام زیدن، جیسے کہ غلام زیدن، اس میں غلام کیا ہے، یہ مضاف ہے۔ یا مصغر باشد یا مصغر ہوگا یعنی تصغیر ہوگی، جیسے کہ قریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، یعنی کہ فعل تصغیر نہیں ہوتا ہے۔ سفر کرے یا منصوب باشد یا منصوب ہوگا۔ منصوب کسے کہتے ہیں، کسی اسم کے آخر میں آپ یا نسبتی لگا دو تو اس یا نسبتی کی بنیاد پر اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، منصوب، یعنی اس اسم کو یا نسبتی کے ذریعے سے اس کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے۔ جسے بغداد، کوئی شخص اگر بغداد سے آیا ہے یا بغداد سے پڑھ کر آیا ہے تو اگر اس کو آپ بغداد کی طرف اس کو منسوب کرنا ہے تو آپ اس سے کہیے، تو آپ اس میں جو ہے اس کو منسوب بغداد کی طرف کرنا ہے تو آپ اس کے اندر یا لگا دیجیے، یا نسبتی، تو وہ بغداد کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ جیسے کہ کہہ رہے ہیں آپ بغدادی ہیں، آپ بغداد سے ہیں تو کریں انت بغدادی، تو بغدادی ہے، تو یا نسبتی یہاں پر لگا دیا گیا ہے۔ یا منصوب باشد چوں بغدادیون یا منصوب ہوگا، جیسے کہ بغدادیون، یا مثنی باشد یا تثنیہ ہے، یا تثنیہ ہوگا یا مثنی ہوگا، چوں رجلان۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ فعل یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا ہے، فعل تثنیہ جمع اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فعل کو تثنیہ اور جمع اس لیے کہا جاتا ہے کہ چوں اس کے اندر جو فاعل ہے وہ فاعل تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، ان فاعل کی بنیاد پر فعل کو تثنیہ جمع کہہ دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ اسمی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس فاعل کے حکم کو فعل کو اس فاعل کا حکم دے دیا جاتا ہے، اس کو تثنیہ جمع کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مذکر مؤنث بھی فعل نہیں ہوتا ہے بلکہ فاعل ہی ہوتا ہے، فاعل ہی کی بنیاد پر اس کو مذکر مؤنث بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یا مثنی باشد یا مثنی ہوگا، چوں رجلان، یا مجموع باشد یا جمع ہوگا، چوں رجال، یا موصوف باشد جاء رجل عالم، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ موصوف ہونا بھی یہ صرف اور صرف اسم کی علامت ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ موصوف فعل کبھی نہیں بنتا، حرف تو بنتا ہی نہیں ہے، حرف نہ موصوف صفت کچھ نہیں بنتا ہے، لیکن صفت جو ہے وہ فعل بنتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسم کی علامت میں صفت کا ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف کس کا ذکر کیا، موصوف کا ذکر کیا، کیونکہ موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اسم کے ساتھ خاص ہے۔ موصوف ہوگا باشد یا موصوف ہوگا، جیسے چوں جاء رجل عالم، جیسے کہ جاء رجل عالم، آیا عالم مرد، تو یہاں پر رجل یہ موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے۔ یا تائے متحرک بدو پیوند، یا تائے متحرک اس کے لاسٹ میں ملی ہوگی، چوں غاربۃ، جیسے کہ ضاربۃ، تو یہ تائے متحرکہ جو گولتا ہے یہ صرف اور صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، آپ نے کبھی بھی فعل کے آخر میں نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے علامت فعل کا بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ کل علامت فعل اور حرف کو ہم ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔